अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम में से अक्सर को शायद ये मालूम न हो कि जो फल हम खाते हैं वो हमारे मुल्क का न हो और न ही हमारे बरआज़म का। हकीकत में हमारे बहुत से पसंदीदा फल बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ मौसमों के होते हैं और आजकल ये फलों की दुकानों से हज़ारों मील दूर पैदा होते हैं। तो चलिए देखते हैं फलों का जोग्राफिया। इससे पहले कि आगे बढ़ें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं सेब से, जो कि असल में सेंट्रल एशिया के 3 ममालिक चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जहां मिलते हैं वहां पाया जाता था। इसकी जंगली अक़साम अब भी इस इलाके में पाई जाती हैं। इस वक्त चाइना 48% की पैदावार से दुनिया में पहले नंबर पर है। एवोकाडो को एलिगेटर पीयर्स भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सेंट्रल मैक्सिको की तेहराकान वैली से शुरू हुई। कुछ सबूत बताते हैं कि एवोकाडो कोई 10,000 साल पहले भी खाया जाता था। इस वक्त एवोकाडो की पैदावार के लिए मैक्सिको नंबर 1 है। दोस्तों, खुबानी की तारीख से पता चलता है कि ये फल कदीम आर्मीनिया का है, लेकिन इसकी पैदाइश में कुछ इख्तलाफात भी पाए जाते हैं कि बाज़ इसे इंडिया और चाइना का भी मानते हैं, लेकिन आजकल ये इन तमाम ममालिक में पाया जाता है और उज़्बेकिस्तान सबसे ज़्यादा पैदावारी मुल्क है। दोस्तों, ब्लूबेरी का ताल्लुक शुमाली कुतुब के तमाम इलाकों से होता है, लेकिन आजकल जो हम ब्लूबेरी खाते हैं वो ज़्यादातर अमेरिका के शुमाली और मशरक़ी हिस्सों और जनूब वस्ती कनाडा से है। लिहाजा ये कोई तअज्जुब की बात नहीं कि अमेरिका आलमी सतह पर ब्लूबेरी की पैदावार में सबसे आगे है, जबकि कनाडा का दूसरा नंबर है। नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि केले की शुरुआत इंडो मलाया से हुई। मुमकिन तौर पर इनकी आबाई नस्ल का इब्तदाई रिकॉर्ड 10,000 साल पहले का है। इसके बावजूद केले का टॉप पैदावारी मुल्क इंडिया है, जबकि इसके बाद चाइना का नंबर आता है। गरमे का नाम इटली के शहर कैंटालुपो डी सबीना के नाम पर रखा गया था। हालांकि गरमे की शुरुआत यहाँ से बिल्कुल नहीं हुई। इसके बारे में कुछ कहते हैं ईरान और कुछ अफगानिस्तान, लेकिन बाज़ आर्मीनिया भी, लेकिन ये तमाम इलाकों में पाया जाता है। लेकिन इस वक्त चाइना तमाम पैदावार का 51% पैदा करता है। दूसरी तरफ चेरी इटली और सेंट्रल यूरोप की आबाई पैदावार है। चेरी नाम यूरोप से बाहर आया था, जो कि कदीम यूनान का लफ्ज़ कैरासोस था। तुर्की ऐसा वाहिद मुल्क था जहां पहली बार यूरोप से चेरी मंगवाई गई थी, और अब भी तुर्की चेरी की पैदावार के लिहाज से पहले नंबर पर है। कोकोनट दुनिया के तमाम ट्रॉपिकल इलाके में पाया जाता है। चूँकि ये पानी में तैरता है, इसलिए आसानी से हर जगह पहुंच जाता है। इसकी बहुत सी अक़साम बिल्कुल मुख्तलिफ समंदरों की वजह से हैं। इस वक्त इंडोनेशिया कोकोनट पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। क्रैनबेरी को काश्त करने वाले सबसे पहले आबाई अमेरिकन थे, जबकि कुछ कबाइल इसे खाने और रंगने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इसके इस्तेमाल की तरकीब 1663 की किताबों में भी मिलती है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका क्रैनबेरी पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। खजूर दुनिया का सबसे पुराना काश्त किया जाने वाला फल है। इसका जिक्र कदीम मिस्र में भी मिलता है। ये ख्याल किया जाता है कि ये इराक में 50 लाख साल पहले शुरू हुआ, जबकि आसार कदीमा की वेबसाइट इसे पाकिस्तान का भी बताती है। 7,000 साल कबल मसीह से अब तक मिस्र सबसे बड़ा खजूर पैदा करने वाला मुल्क है। इंजीर भी खजूर की तरह का पुराना फल है, बल्कि इससे भी बहुत पुराना। इसकी काश्त के सबूत 11,000 साल पहले के हैं।
اردن کے علاقے کی گال میں اس کے آثار 9400 سال قبل مسیح کے بھی ہیں۔ شروع کی کاشتکاری میں کسی دوسری فصل سے پہلے اسی کا نمبر آتا ہے اور اس وقت ترکی پہلے نمبر پر ہے۔ گریپ فروٹ، جس کا ذائقہ بالکل بھی انگور جیسا نہیں ہوتا، اصل میں دو سٹرس فروٹس کا ملاپ ہے، انڈونیشین پومیلو اور جمیکن سویٹ اورنج کا۔ ایک بار پھر چائنا 48% کی پیداوار سے نمبر 1 ہے۔ انگور ایک بہت خوش ذائقہ پھل ہے جس کی کاشت پہلی دفعہ مشرق وسطیٰ میں کی گئی۔ انگور کو گھریلو خمیر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت جلد ہی شراب بنانے میں استعمال ہونے لگا۔ لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ انگور کب سے شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن کوئی 10,000 سال قبل یہ جارجیا اور آرمینیا میں اس کے آثار پتہ چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انگور پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک کون ہے، کیا آپ کو بھی معلوم ہے؟ لیکن شراب بنانے کے لحاظ سے اسپین نمبر 1 ہے۔ امرود اصل میں جنوبی میکسیکو اور سینٹرل امریکہ سے آئے۔ پوپیا بھی بالکل اسی علاقوں میں سے ہے اور انڈیا ان دونوں کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ سن کر آپ کو تعجب ہوگا کہ کیوی نیوزی لینڈ کی بجائے چائنا کا پھل ہے، خاص طور پر یانگیز دریا کے پاس وادی کا، حالانکہ یہ چائنا میں بہت کاشت کیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی میں چائنا سے نیوزی لینڈ لایا گیا، جہاں پر تجارتی بنیادوں پر اس کی کاشت شروع ہو گئی۔ پھر یہاں سے یہ یو ایس اور یو کے ایکسپورٹ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا تعلق نیوزی لینڈ سے ملتا ہے، لیکن اس وقت اس کی دنیا کی پوری کاشت میں چائنا کا 55% حصہ ہے، اس کے بعد اٹلی اور پھر نیوزی لینڈ کا۔ کمکاٹ کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیکھنے میں بالکل مالٹے جیسا ہے اور سائز میں زیتون جتنا ہوتا ہے، اور بہت سے پھلوں کی طرح یہ بھی جنوب مشرقی ایشیا سے آیا ہے۔ لیمو کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھارت کے علاقے آسام کی پیداوار ہے۔ اصل میں یہ بھی دو پرانے پھلوں کی ہائبرڈ نسل ہے، چکوترا اور کھٹے، بٹ اورنج اور سیٹرون۔ اس وقت انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ زیتون اٹلی سے شروع ہوا اور بہت جلد ہی سارے رومی علاقے میں پھیل گیا۔ 500 سال پہلے زیتون یونان کے علاقے میں تجارتی طور پر کاشت کیے جاتے تھے، لیکن اس وقت اسپین سب سے زیادہ زیتون ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ آڑو ایک بار پھر چائنا کے شمال مغربی علاقے سے آیا، اور بے شک چائنا اس وقت 58% کی پیداوار سے پہلے نمبر پر ہے۔ ناشپاتی بھی سیب کی طرح چائنا کے اسی علاقے سے ہے۔ واہ، چائنا پھر پہلے نمبر پر۔ اناناس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جنوبی برازیل اور پیراگوئے سے آیا۔ اس وقت کوسٹا ریکا اس کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے۔ آلو بخارا بھی شروع کی کاشت کی جانے والی فصلوں میں سے ایک ہے، جو کہ مشرقی یورپ میں کاشت کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت چائنا 55% کی پیداوار سے پھر پہلے نمبر پر ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ انار صرف اور صرف ایران سے آیا، اور اس وقت بھی انار پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ایران ہی ہے۔ رسبری کی افزائشی نسل بہت جلد یورپ میں ہو گئی تھی، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترکی سے شروع ہوا۔ اس کے باوجود رشیا اس وقت رسبری پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ جدید اسٹرابیری ہائبرڈ کراسنگ کی ایک اعلیٰ مثال ہے، جو کہ فرق ایریز اور نارتھ امریکہ کے چیلونیسس سے ہوئی۔ 1750 میں ان دونوں نسلوں کا کراس کرایا گیا۔ اس وقت یو ایس اے اس کی پیداوار کے لحاظ سے نمبر 1 ہے۔ ٹماٹر بھی بلا شبہ ایک پھل ہے، اور یہ اینڈیز کے پہاڑوں میں پایا جاتا تھا۔ تاریخ میں کئی طرح کی داستانیں موجود ہیں کہ ٹماٹر یہاں سے یورپ کیسے پہنچا۔ کچھ کہتے ہیں کہ کولمبس کی وجہ سے پہنچا اور کچھ چائنا۔ ایک بار پھر 31% کی پیداوار سے چائنا نمبر 1 میں ایک
اور پتے کی بات بتاتا چلوں کہ تمام چائنا کے لوگوں کی پیداوار میں چائنا کا ہی حصہ ہے۔ مذاق کر رہا تھا میں، چلیے آگے چلتے ہیں۔ تربوز نے مشرقی افریقہ اور خاص طور پر ایتھوپیا سے جنم لیا۔ اس کے 5000 سال بعد مصر میں اس کی کاشت شروع کی گئی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ چائنا پوری دنیا میں تربوز کی کاشت کا 68% پیدا کرتا ہے۔ دوستو، کنو ایک نیا پھل ہے جو کہ 1800 کے اواخر میں سنترے اور میٹھے کی نسل کا ملاپ تھا۔ یہ حادثاتی کراس پہلی دفعہ الجیریا کے ایک باغ میں دیکھا گیا اور اس وقت چائنا ایک بار پھر پیداواری لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور آخر میں پیش ہے دوستو پھلوں کا بادشاہ یعنی آم۔ دنیا میں آم کی بہت ساری جنگلی اقسام بھی پائی جاتی ہیں، لیکن آم کا آبائی علاقہ جنوبی ایشیا ہی ہے، اور خاص طور پر یہ برما اور انڈیا کی ریاست آسام کے اس علاقے میں آم کی کاشت 5ویں صدی عیسوی میں کی جاتی تھی اور 10ویں صدی میں یہ مشرقی افریقہ پہنچا۔ آم کی بہت ہی مشہور اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جن میں لنگڑا، چونسا، انور نٹول، فجری، سندری، دوسری اور نیلم۔ اس وقت 19.5 کی پیداوار کے لحاظ سے انڈیا پہلے نمبر پر، جبکہ 4.8% چائنا اور 3.8% تھائی لینڈ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔